وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران درس نمبر 297 آیت نمبر 127 سے 133. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر خدا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے. بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین. جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتاً حملہ کر دے تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو،
ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 127، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ ڈالے ان لوگوں کے ایک گروہ کو، کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ نامراد لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس کام میں دخل نہیں ہے، او یتوب علیہم، خواہ توبہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے جسے چاہے، عذاب دے جسے چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود چند دو چند، اضعافا دگنا چوگنا، سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار، اور اگر تم یعنی سود کا معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تمام مضمون تقریباً واضح ہے، سود کے احکامات گزر چکے ہیں، اور دوبارہ سود کا حکم آ رہا ہے کہ سود نہ کھاؤ، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنتٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء، جو خوشی میں اور والضراء اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر لیتے ہیں اپنے اوپر، ذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس غلطی پر جو انہوں نے کی ہے یا جو ان سے ہو گئی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، غلطی پر اڑتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ مغفرت ہوگی، ان کی بخشش ہوگی رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا۔ بہت ہی جاذب اور اچھی خوشخبری ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ابھار رہا ہے۔ آیت نمبر 133 میں کہ تم اپنے رب کی بخشش کی طرف بڑھو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کی طرف ابھار رہے ہیں کہ تم جنت میں جانے کی تیاری کرو، ساریو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو جنت کی طرف اور رب کی بخشش کی طرف۔
پھر آیت نمبر اب اس میں تھوڑی سی میں بات کروں، یہ ساری الی مغفرت. دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. ہمارا تو یہ خیال نہیں ہے، ہمارا تو دوسرا خیال ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور لہٰذا اسی بات پر ہمارا یقین ہے، اور یہی باطل یقین اور باطل گمان رکھتے ہوئے ہم سب نے اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف پھیر لیا ہے. تو اس کا دیکھیں دوڑ انسان، تھوڑا سا میں یہ مضمون اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو مقصد تو اس کا جنت ہے، جنت جانا ہے، اس نے جنت میں اس کا مقصود ہے. سبحان اللہ. دنیا میں جب انسان یعنی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ دنیا کا اور ایک راستہ جنت کا. دنیا کو، دوزخ کو میں نے دنیا کہہ دیا نا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے اس بات پہ. دوزخ کا نام میں نے دنیا رکھ دیا، اور جنت کا رخ اگر آپ کا رخ جنت کی طرف نہیں ہے تو آپ کا رخ جو ہے پھر دوزخ کی طرف ہو جائے گا. دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، دنیا اور آخرت، یعنی قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنت اور دوزخ. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ میں فرمایا ہے کہ اے لوگو تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو اے دنیا والو، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض جو ہیں وہ آخرت کے طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم آخرت ورجو الیوم الآخر، تم آخرت کے طلبگار بنو. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے طلبگار بن چکے ہیں. دیکھیں اس بات کو جتنی بھی جلدی آپ مان لیں کہ ہاں میرا رخ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ٹھیک نہیں ہے اور غلط باطل کو میں نے منزل بنا لیا ہے، ختم ہونے والی چیز کو میں نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، اور ختم ہونے والی چیز سے میں محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جتنی اس بات کو تسلیم کرنے میں آپ دیر لگائیں گے اتنی ہی دیر ہوتی چلی جائے گی. نامعلوم زندگی کی ڈور کب کاٹ ڈالی جائے آپ کی، اور جو ہی زندگی کی آپ کی ڈور کٹی، جو آپ سانسیں لے رہے ہیں یا لے رہی ہیں، تو آپ کے پاس جو مہلت کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. دنیا میں دیکھیں بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. دنیا میں دو چیزوں کی، دو میں سے ایک کی آپ طلب کر سکتے ہیں. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. کچھ لوگوں کا ایک گروہ دنیا کا طلبگار ہے، اس میں برائے نام مومن بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. زبانی کلمے پہ کبھی بھی آپ نے اعتبار نہیں کرنا. زبانی کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں. یہ لکھی ہوئی ہے قرآن میں، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تو دل کا معاملہ ہے، آپ کا دل تو دنیا پہ ہے، آپ تو دنیا کے پرستار ہیں، آپ تو اللہ والے نہیں ہیں. پیغمبروں نے تو ہمیں کہا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ. ہم دنیا والے بن گئے. بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے. اگر آپ اس بات کا احساس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ویسے تو ہم یعنی ایک گہری نیند میں ہیں اس وقت. جو ہماری قومی حالت ہے یا تمام دنیا کے لوگ، وہ اس میں برائے نام مومن بھی، مسلمان بھی شامل ہیں، مومن نہیں، مومن تو کی بات الگ ہے. برائے نام مسلمان کتنے ہیں؟ 100 کروڑ 125 کروڑ ہیں. 1
ارب 25 کروڑ مسلمان، یہ سب تقریباً اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اور یہ ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت، یہ سب ایک ہی پڑلے میں ہیں، ان میں کوئی بھی مذہب کی حقیقت کو نہیں جانتا، یعنی سمیت مسلمانوں کے کہ دین ہے کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم کون ہیں، رب ہم سے کیا چاہتا ہے، رب ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ یعنی دنیا کے 7-8 ارب کی جو آبادی ہے اس میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا۔ ایک ہی تھیلی کے چڈو بٹے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا، یہ ایک دن آپ کو لے ڈوبے گی، آپ بس اسی خوش فہمی میں رہ جائیں گی کہ میں نے تو کلمے پڑھے میں اور نمازیں اور تسبیحات اور یہ اور وہ، لیکن آپ کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، آپ کچھ بھی نہیں ہو، لستم علی شیء، قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال تو یہ جو سارعوا الی مغفرۃ، اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو تم جنت کی طرف دوڑو، تمہاری منزل تو جنت میں ہے، تمہارا مقصود تو جنت میں ہے، تم نے جنت جانا ہے، اور تم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے اور اپنا رخ تم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، ایسا کرنے سے تو تم بہت بڑے نقصان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دنیا تو اچھی گزر جائے گی اور زندگی بس یہی ہے۔ وہ رات کو ہی کل ہی مجھے کسی نے کہا تھا کہ امریکہ میں بس یہ ہے کہ زندگی بس ایک ہے، یہی زندگی ہے، لائف فار ونس۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے سامنے کرام، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک خیال ہے۔ اور یعنی خواب اور خیال کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ وہ ایکچولی تو نہیں ہوتا، آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہماری روح تو اصل تو ہماری روح ہے، اور یہ ظاہر میں ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے، روح حیوانی ہے اس میں، تو اس کے بنا یہ تو ایک مقصد کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو، ہماری روح ربانی کو جسم جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصود ہمارا جنت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ یقین کون کرے؟ جنت پر تو ہمارا یقین نہیں، جنت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، تو پھر بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے۔ آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ نقصان میں ہیں۔ ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو پتھر سمجھ رہے ہیں۔ ہیرا کتنا ہے؟ 1 کلو کا۔ 1 کلو کا ہیرا یہاں پہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن پڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جنت تو ساری دنیا ہیرے کی بن جائے، ساری دنیا ہیرے کی بن جائے، جنت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چلیں لگا لیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک ہیرا پڑا ہوا ہے 1 کلو کا، نہ تراشیدہ، گرد و غبار ہے، نہ کٹنگ ہوئی ہے، بس اور بھی پتھر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہیرے تو اس کی کانیں ہوتی ہیں نا، آپ جوہری نہیں ہیں، آپ جوہری نہیں ہیں، آپ کو بس ایسے ہی کچھ نظر آتا ہے، وہ پتھر صحیح ہے، آپ اس کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، آپ کو اس کی نہ اہمیت کا پتہ ہے، نہ قدر و قیمت کا پتہ ہے، اور بس آپ گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام جنت تصور آپ نہیں کر سکتے اس کی قدر و قیمت۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں کہ یعنی دنیا میں ایک شخص نے
ساری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزاری ہوگی. آخرت میں جنت میں ایک پھیرا یعنی ایک غوطہ لگا دیا جائے گا جنت میں، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کوئی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. یہ کہے گا. یعنی بڑی قیمتی جگہ ہے. میں جو بھی بیان کروں افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیان کرنے سے فائدہ کیا، ہمارا یقین ہی نہیں ہے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہارے لیے وہاں جو تمہارا جی چاہے گا اور تمہارے جو آنکھوں کو لذت ہوگی وہ آپ کے لیے ہوگا. یہاں تو ہم مر جاتے ہیں. جو لذات دنیا کے پیچھے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ حرص جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی. تو انسان حرص دنیا جو ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. نئی نئی تصویریں آتی رہتی ہیں اس کے دماغ میں، نئے نئے خیالات آتے ہیں، حرص پیدا ہوتی رہتی ہے. تو یہاں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ تو عام بات ہے کہ آپ کی نظر میں جو چیز بہترین ہے وہ مشکل ہے کہ آپ کو سب وہ چیزیں حاصل ہو جائیں. جو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں آپ کی کہ اس میں قدر و قیمت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی ہیں، شادی سے پہلے جو ہے بڑا پیار محبت، یعنی وہ لو میرج جسے کہتے ہیں نا، لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں تھے اور لڑکے کو لڑکی جو ہے بس وہ نور جہاں، وہ تاج محل میں جس کا مقبرہ ہے وہ لگتی تھی کہ یار بس یہ میں نے اگر یہ لڑکی سے میری شادی ہو گئی بس یہ تو میرے خوابوں کی رانی ہے. لڑکی بھی لڑکے کو پسند کرتی ہے مثال کے طور پہ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب شادی ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے شادی کے بعد تو وہ لڑکی جو ہے اس کے پاس وہ بیلن ہوتا ہے اور لڑکے کا سر ہوتا ہے. تو اسی وہ ظاہر ہے کہ انسان ہنسی خوشی تھوڑی زندگی گزارتے ہیں. کوئی ایسا جوڑا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہو. کمی تو ہوتی ہے ہر انسان میں. بیوی کہے گی میں بالکل پاک ہوں اور میرا خاوند میں ساری برائیاں ہیں. خاوند کہے گا میں تو ٹھیک ہوں، بیوی میری بہت بری ہے. تو وہ ساری جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں. میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں ایک چیز کو پا لیتے ہیں، ایک اچھی چیز کو پا بھی لیتے ہیں، وہ شادی مثال کے طور پہ ہو گئی لڑکے لڑکی کی، پھر آپ کو پتہ ہے یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، ایک وہ ہے، تو وہ پھر وہ چیز تو نہیں رہتی، بدل جاتے ہیں. یعنی جانبین جو ہے بدل جاتے ہیں، رائے بدل جاتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں جو آپ کے آنکھوں کی لذت ہوگی وہ آپ کو ملے گی. جس چیز کا تصور کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی. یہ بات اس وقت تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. نہ وہاں جوانی نہ ختم ہونے والی جوانی آپ کو ملے گی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی. آپ کا گھر کتنا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ اس دنیا کے برابر آپ کا گھر ہوگا. اللہ کے پاس جگہ کی تو کوئی کمی نہیں ہے. یہاں تو ہم 1 کنال اور 2 کنال کے لیے 60-70 سال میں انسان ایک گھر بنا لیتا ہے، یا جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو یہاں تو آپ تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. فارم ہاؤس جو ہے وہ سب کے تو نہیں ہوتے. خوابوں میں ہم دیکھتے ہیں فارم ہاؤس ہوگا اور یہ ہوگا اور باغات ہوں گے اس میں اور یہ کھیت ہوں گے اور اس میں ایک گھر ہوگا. تو بہرحال دیکھیں میں آپ کو جنت کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو اللہ تعالیٰ جنت کی رغبت دلا رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس کی چوڑائی جو ہے، عرض دیکھیں، طول اور عرض. ہمیشہ دیکھیں کپڑے کا ایک تھان ہوتا ہے تو تھان کا 1.25 گز عرض ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو، عام طور پہ جو ہوتے ہیں 1.25 گز 1.5 گز عرض ہوتا ہے، اور اس کا طول جو ہوتا ہے
وہ 30 میٹر ہوتا ہے، 25 میٹر ہو سکتا ہے، جو بھی ہو تھان۔ کارخانوں میں جو وہ تھان ہوتے ہیں وہ تو 500-600 میٹر یا 1000 میٹر کا تھان ہوتا ہے، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے تھان بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری کائنات، عرضها السماوات والارض، ساری کائنات یہ صرف اس جنت کا عرض ہے، اور طول کیا ہے؟ تو ہمارا ذہن تو کام نہیں کرتا۔ ابھی تک تو ہم اس کائنات کی جو آخری حد ہے وہ معلوم نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سامان، یعنی کائنات تو بڑھ رہی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میں اس کو وسعت دے رہا ہوں، نئے نئے سیارے ستارے بن رہے ہیں، اور بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے کہ تم نے دوڑنا ہے تو دنیا کی طرف مت دوڑو، میری طرف دوڑو، میری بخشش کی طرف دوڑو، مجھ سے اپنے آپ کو بخشوا لو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کب بخشے گا؟ جب ہم اس کی بخشش چاہیں گے، اور چاہنا ہمارا الفاظ سے معتبر نہیں ہوگا، ہمارے اعمال جب رب کی بخشش کی گواہی دیں کہ یہ اعمال رب کی بخشش کے اعمال ہیں، تو تب جو ہے آپ کی بخشش ہوگی، یعنی بخشش والے اعمال۔ تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں، میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ دیکھیں، بخشش والے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ اب جو کام کرنے کے ہیں وہ بخشش والے کام ہیں، جو کام یعنی نہیں کرنے کے وہ دوزخیوں والے کام ہیں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، شرک سے ہمیں روکا گیا ہے، یہ تو جہنمی بن جاتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک سے روکا گیا ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو۔ تو یہ ہمیں کچھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، اور کچھ کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو اب جو کام، اب میں بخشش کی بات کروں، ساریو الی دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، تو اس کا عملی آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی کیسے دوڑیں، تو آپ بخشش والے کام شروع کر دیں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے آپ رک جائیں۔ ہماری زندگی تو من چاہی زندگی گزر رہی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور من چاہی زندگی ہے۔ اس میں تو بخشش والے کام نہیں، یہ تو دوزخ والے کام ہے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے یہ دوزخ والے کاموں سے پر ہے۔ من چاہی زندگی کا انجام دوزخ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اچھے کام کیے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بہرحال وہ دوسری آیت ہے۔ تو اور اگر آپ نے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، تزکیہ نفس کی فکر ہی نہیں کی، تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے الفاظ آپ کو پیش کروں، یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ عرضها السماوات والارض، اس کی عرض جو ہے، یعنی عرض کا عربی میں جب یہ عرض کا وہ ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے، اس کا عرض جو ہے بہت زیادہ ہے، تو اس کا طول کیسا ہوگا؟ اعدت للمتقین۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیں یہ اکثر آیت میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کس کی ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے، یہ تیار متقین کے لیے کی گئی ہے۔
تو اب اس میں کرنا کیا ہوگا؟ تصبروا وتتقوا، جو ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا تھا اور اس سے گزشتہ سبق میں بھی، بلا ان تصبروا وتتقوا، تقوی اور صبر، یہ اس کی کلیدی ہیں، کنجیاں ہیں، اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور تقوی والے لوگوں کے لیے ہی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. باقی جو خوش فہمیاں ہیں وہ اپنے دل سے نکال لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ غفور الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للکافرین وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہاں میں تھوڑا سا عرض کروں کہ جنت کا تو ہم نے پڑھ لیا کہ جنت کس کے لیے ہے. اعدت للمتقین، جو ناشکرے لوگ ہیں. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. اعدت للکافرین، اعدت للمتقین، بس یہی دو ٹھکانے ہیں سامنے کا. جو ناشکرے لوگ ہیں ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے آگ ہے. کافر کا وہ عام مطلب نہ لیں، ہر ناشکرہ جو ہے وہ کافر ہے، زندگی کو ضائع کرنے والا کافر ہے، اس کا نام جو بھی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں. اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے.
وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔